بڑی مہربانی، آپ سب کی محبت کا بڑا شکریہ۔ میں اسپیکر صاحب آپ کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں، اس لیے کہ چند میرے دوست کہہ رہے تھے کہ جی آپ چونکہ ڈپٹی اسپیکر ہیں تو آپ فلور پہ کیسے تقریر کریں گے، لیکن آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اس لیے کہ میں بھی یہ ضروری سمجھتا تھا کہ میں بطور ممبر سندھ اسمبلی اور منورٹی ریزرو سیٹ پر کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ میرے لیے بڑا ناگزیر تھا کہ میں اسمبلی فلور پہ بات کروں، اس لیے کہ چند ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے سندھ بھر کے جتنے بھی کرسچن کمیونٹی تھی وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار تھی، بڑی بے چینی کا شکار تھی، اس لیے میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ جو بجٹ یہاں پر پیش کیا ہے چیف منسٹر صاحب نے، ان معروضی حالات میں جو بیسٹ ہو سکتا تھا اس صوبے کے لیے، اس صوبے کے عوام کے لیے، وہ بجٹ پیش کیا گیا، اور میں اس پر سوائے مبارکباد پیش کرنے کے اپنی حکومت کو، اپنے چیف منسٹر کو، ان کی پوری ٹیم کو، میرے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ میں کر سکوں، لیکن چند ایک گزارشات جو میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر بہت ساری ڈسکشن ہوئی، لیکن کچھ ایسے پہلو ہیں منورٹیز کے حوالے سے جو پس پشت رہے یا اتنا ڈسکشن میں نہیں رہے، لیکن وہ بہت ایک ایسی اچیومنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہونا بے حد ضروری ہے۔ میں بنیادی طور پر بات یہ کرنا چاہوں گا کہ متوازن بجٹ یا پاپولر بجٹ کبھی بھی ترقی پذیر ممالک یا ترقی یافتہ ممالک کے لیے کبھی بھی وہ تسلی کا باعث نہیں رہا۔ اسی طریقے سے ہمارے صوبے میں بھی جو بجٹ بیسٹ پیش کیا گیا ہے اس پہ یقیناً لوگوں کے اعتراضات ہیں اور ان کا یہ حق ہے، لیکن اس بجٹ کی گفتگو میں جانے سے پہلے میں ایک بات جو پورے پاکستان کے لیے اور خصوصاً بحیثیت کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بحیثیت ایک مسیحی اور کیتھولک ہونے کے جو میں بات شیئر کروں گا، پھر میں اپنی بات شروع کروں گا۔ پچھلے دنوں 25 مئی کو دنیا بھر کے جو مسیحی فرقہ ہے، جو کیتھولک مسیحی ہیں، جو 1.5 ارب کے قریب اس دنیا میں رہتے ہیں، ان کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے ایک خط جاری کیا ہے۔ جو بھی پوپ آتا ہے وہ ایک خط جاری کرتا ہے، اپنے فالوورز کو زندگی گزارنے کے مختلف طریقے بتاتا ہے، ایک گائیڈ لائن بتاتا ہے، اور جو خط انہوں نے جاری کیا 25 مئی کو، اس کے پیرا 124 میں جن شخصیات کا ذکر کیا گیا جنہوں نے یہاں پر انسانوں کی زندگیوں پر بہت زیادہ اثر ڈالا، جن کی خدمات ایک بہت بڑی ایک لیسن ہے اس دنیا کے لیے، ان شخصیات میں جس ایک شخصیت کا ذکر کیا گیا وہ اس پاکستان کی ایک عظیم شخصیت ہیں، ایک شہید ہیں، اور وہ ہے شہید بے نظیر بھٹو۔ یہ میرے لیے پاکستان کے لیے ایک بہت قابل فخر بات ہے کہ جس میں انہوں نے اس بات کو مدر ٹریزا کی خدمات کے ساتھ مینشن کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ زندگی گزارنے کے لیے، انسانی خدمت کے لیے، ہیومن ڈگنیٹی کے لیے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خدمات ہیں وہ کس طریقے سے آج کی اس ماڈرن اے آئی ورلڈ میں بھی انسانوں کی زندگیوں پر کیسے اثر ڈال سکتی ہیں۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو پوپ لیو نے اپنے لیٹر میں جو کیتھولک مسیحیوں کے لیے جو دنیا میں 1.5 ارب کے قریب ہیں اپنے فالوورز کو لکھا، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بحیثیت کارکن پاکستان پیپلز پارٹی اور بینگ اے کیتھولک کرسچن، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سندھ کے بجٹ میں منورٹیز کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے جو منسٹرز یہاں پہ تشریف فرمائیں اور چیف منسٹر صاحب کہ ہمیں کسی فائنینشیل انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے منورٹیز کے لیے مورل انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اب وہ مورل انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسی موجودہ بجٹ میں جو وسائل شامل ہیں، جو فنڈ شامل ہے، اس کے ذریعے ہی ہم کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایجوکیشن کا جو ہمارا نظام چل رہا ہے، اس میں جو مختلف اسکالرشپس ہیں ان میں
جو نان مسلم بچے ہیں، جو ڈیفرنٹ فیتھ کے فالوورز ہیں، ان بچوں کے لیے اسپیشل اسکالرشپ کوٹا رکھا جائے تاکہ ان کے سوشو اکنامک جو ایشوز ہیں ان کو ہم کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب تعلیم ہوگی تو پھر روزگار کے ذرائع بھی اچھے بن سکتے ہیں، پھر ان کے سوشو اکنامک ایشوز جو ہے وہ خود ایڈریس ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے اس مورل انویسٹمنٹ کو یقینی بنایا جائے۔ آپ جو مختلف انڈومنٹ فنڈ رکھتے ہیں جو اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک، ان انڈومنٹ فنڈ میں اسپیشل جو ہے وہ ایک فگر جو ہے وہ ڈفرینٹ فیتھ بیس کمیونٹیز کے بچوں کے لیے رکھنی چاہیے۔ ٹیکنیکل اسکول اور ووکیشنل ایجوکیشن میں آپ مورل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ان فیتھ بیس کمیونٹیز کے بچوں کو لا سکتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے جو مورل انویسٹمنٹ کریکولم میں ہم کر سکتے ہیں، میں سردار شاہ صاحب کے اس جو انیشیٹو ہے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا، لیکن ایک چیز کا اضافہ میں نے ان سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہماری ہندو کمیونٹی کے لیے، بھائی کمیونٹی کے لیے اور پارسی کمیونٹی کے لیے سلیبس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، لیکن جو دوسرے یہاں پر فیتھ کے فالوورز ہیں ان کمیونٹیز کے لیے وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تو لہٰذا اس نوٹیفیکیشن کو ریوائز کیا جائے اور اس میں ان جو فیتھ کے فالوورز ہیں ان کی بھی ایجوکیشن کا اہتمام کیا جائے۔ اسمال بزنس گرانٹس ہیں، ان میں نان مسلم بچوں کی جو ہے وہ انوالومنٹ کو یقینی بنایا جا سکے، یہ ہمارے منورٹی افیئرز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ انٹرسٹ فری جو ہے وہ ریوالونگ فنڈ جو ہے اس کے ذریعے بھی ہم اس مورل انویسٹمنٹ کو اور امپیکٹفل کر سکتے ہیں۔ پبلک سیکٹر کے ریکروٹمنٹ میں ان کی کوچنگ کو، اس لیے کہ یہ صدر آصف علی زرداری کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے نان مسلم کمیونٹی کے لیے 5% جاب کوٹا، لیکن اس جاب کوٹے کے اویل کے لیے جب تک آپ پبلک سیکٹر ریکروٹمنٹ میں ان نان مسلم کمیونٹیز کے بچوں کی کوچنگ نہیں کریں گے وہ اس طریقے سے اس کو اویل نہیں کر سکتے۔ پھر منورٹی کمیونٹیز کی جو خواتین ہیں ان کو امپاور کرنے کے لیے جو ہمارے ایگزسٹنگ پروگرام ہیں، ہم اس میں کتنا اچھے طریقے سے نان مسلم جو خواتین ہیں ان کو امپاور کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے، اور پھر منورٹی کے جو سیٹلمنٹس ہیں، جو منورٹی ایریاز ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک خصوصی جو ہے وہ گرانٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ میں 10 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے سب کی نظریں میری طرف ہیں کہ 10 منٹ میں ختم کریں۔ آخر میں ایک شعر، نجم صاحب ایک شعر ہمیں کوئی پہچان نہ پایا قریب سے، ہمیں کوئی پہچان نہ پایا قریب سے، کچھ اندھے تھے کچھ اندھیروں میں تھے۔